اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم جو سیریز کر رہے ہیں سیرت کے اوپر، آج ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سیریز کافی لمبی چلے گی، کئی دن تک چلے گی۔ اب تک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو وحی کے آنے سے پہلے کی جو زندگی ہے، اقرا جو پہلی وحی آئی، اس سے پہلی کی جو زندگی ہے ہم وہ دیکھ چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آف کورس ہم آج کی بھی میں دیکھیں گے، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کی زندگی دکھاتی ہیں، کچھ باتیں ایسی آئیں گی آج، اور وہ کہنے کو کور نہیں ہوئی ہے ٹھیک سے، پر حضرت خدیجہ کے ورڈز میں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ورڈز میں اور قرآن کے ورڈز میں جو باتیں آئیں گی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کی زندگی، وہی آنے کی پہلے کی زندگی، اس کے اوپر سمجھیے اس میں سیرت ہی بیان کری ہے اللہ نے بھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو ہم نے بیک گراؤنڈ دیکھا ہے عربیہ کا، قبیلوں کا سسٹم دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس حال میں ہوئی ہے کہ ویکسٹ ممبر تھے سوسائٹی کے، اور اس ویکسٹ ممبر نے اٹھا، وہ ویکسٹ ممبر، اور وہ الامین کا ٹائٹل لے لیا کہ لوگ اب اس کو چاہتے تھے کہ ہمارا جو کیراوین ہے، ہمارا جو مال ہے، اس کا دیکھ بھال یہ کرے۔ مطلب کہاں ویکسٹ ممبر تھے اور کہاں آج اس ویکسٹ ممبر کے پیچھے لوگ بھاگ رہے تھے کہ ہمارا جو ہے اس سے فائدہ ہمیں پہنچے گا، ہم اس کو ٹرسٹ کریں۔ الامین، الصدیق، دا ٹروتھ فل، دا ٹرسٹ وردی، بھروسے کے لائق، سچا، ایسے ٹائٹلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل چکے تھے۔ ہم نے دیکھا ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی کیسے ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں میں کے بیچ کس طریقے سے پرابلمز بھی سالو کروائیں، جیسے خانہ کعبہ کو ری بلڈ کرنے کا مسئلہ تھا، حجر اسود کو فکس کرنے کا مسئلہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سالو کیا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھی جو فیملی سرکل تھا، انر سرکل جسے ہم بولیں گے، وہ بھی ہم نے دیکھی کہ ان کی اولادیں کتنی تھیں، ان کے رشتہ دار کون ان کے قریبی تھے، کون دوست تھے، یہ سب باتیں ہم نے دیکھی۔ اور ہم نے کل پہنچے تھے اس پوائنٹ تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جا کے خلوت اختیار کرتے تھے، دنیا سے کٹ کے اکیلا پن، سیکلوژن، خلوت، اور وہاں پہ میڈیٹیٹ کرتے تھے۔ اب میڈیٹیٹ کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے کوئی اس ٹائم وحی نہیں آئی تھی۔ اس ٹائم پر اللہ نے کوئی ایسے قرآن کی آیت نہیں بھیجی تھی، پر آسمان اور زمین میں اللہ کی آیتیں بھری پڑی ہیں، بکھری پڑی ہیں، قرآن خود کہتا ہے۔ وہ انہی آیتوں پہ میڈیٹیٹ کرتے تھے اور اپنے رب کو پہچان پاتے تھے ان آیتوں کے ذریعے۔ تو یہی میڈیٹیشن ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھی کرتے تھے۔ تو رمضان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹریڈیشنل مہینہ بن گیا تھا، جس میں وہ جاتے تھے خلوت میں، اور 40ویں سال کے جب وہ تھے، 40 ایئرز میں جب وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ رمضان کے مہینے میں غار ہرا میں خلوت میں میڈیٹیٹ کر رہے تھے، رب کو یاد کر رہے تھے۔ آف کورس کیا میڈیٹیشن، رب کو یاد کر رہے تھے۔ اور اس وقت اللہ نے جبریل امین کو، جبریل علیہ السلام کو ایک انسان کی شکل میں بھیج دیا غار میں، اور جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا، اقرا مطلب پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوں، یہ میرے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، چلیے پہلے میں پورا انسیڈنٹ بتا دیتا ہوں، پھر اس پہ کمنٹ کریں گے تھوڑا سا۔ تو آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے جو ہے ان کو بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پکڑ کے بھیجنے لگے، بیئر حق جسے بولیں گے انگلش میں، کہ بیئر حق دینے لگے، بھیجنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمٹ تک پہنچ گئے، وہ کہ لمٹ کے وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے اس کا بھیجنا، جو بھیج رہے تھے جبریل علیہ السلام، جو بھیج رہے تھے انہیں دبا رہے تھے۔ پھر کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا یہ میرے بس کا نہیں ہے، میں نہیں کر سکتا ہوں اقرا۔ پھر بھیجا جبریل امین نے، اور پھر کہا اقرا، نے پھر وہی جواب دیا، اور اس کے بعد جبریل امین نے جو ہے آگے کی آیتیں پڑھی۔ ایک روایت یہ کہتی ہے
کہ انہوں نے ڈائریکٹ پڑھا، اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ کیا اقرا کروں، واٹ شوڈ آئی ریسائٹ، کیا پڑھوں؟ تو جو ہے پہلی وحی آئی کہ پڑھو اپنے رب کے نام پہ جس نے تمہیں بنایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے تمہیں انسان کو ایک علق سے بنایا. علق ایک بلڈ کلاٹ کہہ لیجیے، ایک سٹیج آتا ہے ہماری ایمبریولوجی میں، ایک علقہ کا ایک سٹیج ہے، اس کو دو میننگز ہیں ایکچولی علقہ کے. ماڈرن ایمبریولوجی جو اسٹڈی کر رہے ہیں قرآن سے اس کا دوسرا میننگ لیتے ہیں. اور بہرحال کہ ایک بلڈ کلاٹ سے بنایا یا ایک لیچ لائک تھنگ سے بنایا، اور پڑھو اس رب کے نام پہ جو بہت کرم کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، جس نے قلم سے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ الفاظ جو ہیں مانو چھپ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مانو ایسا تھا کہ جیسے کسی نے یہ الفاظ میرے دل پہ لکھ دیے، نقشہ بنا دیا ہے میرے دل پہ، نقشہ بنا دیا ہے میرے دل پہ کہ نقشہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے، نقش بند کہ نقشہ کھینچ دیا ہے دل کے اوپر. تو اب اس میں جو ہے اگر اتنے پہ ہی ہم رکیں اور اس کو آبزرو کریں کہ اس میں کیا بات ہے، ہم تو اس کو پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں، پر اتنی ہی بات میں بہت ساری باتیں. دیکھیے سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ اقرا کا ہی تو حکم تھا نا. کہہ دیتے اقرا مطلب کیا تجوید ٹھیک نہیں تھی، عربی نہیں آتی تھی، یا یہ نہیں پتا تھا کہ ہر لیٹر پہ 10 نیکیاں ملیں گی؟ مطلب کیوں منع کر رہے تھے اقرا کرنے کو؟ کیونکہ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے اقرا کرنا، ہمارے لیے تو بہت آسان ہے اقرا. میں نے کتنی بار بول دیا اسی ٹاک میں کتنی بار بول دیا میں نے اقرا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تجوید آف کورس صحیح ہوگی، ان کی آف کورس ان میں تو شک ہی نہیں ہے، ان کی پرفیکٹ ہوگی، ان کی عربک پرفیکٹ ہوگی، ان کی مطلب ان میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہ ہماری امت، اس قوم کی نا، جو ہم مسلمان جس لائن پہ چل رہے ہیں وہیں یہیں پہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، یہاں پہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں ہم. کہ اگر معاملہ یہ تھا نا کہ جی بس لیٹر پہ 10 نیکیاں لے لو اور اس میں کوئی آگے پیچھے اقرا کا کوئی اور سینس نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے اقرا. منع کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا اقرا کا میننگ کیا ہے. ان کے لیے قرآن کے الفاظ یا کوئی بھی الفاظ صرف ایک لفظوں کی ادائیگی نہیں تھی. ہی واز سنسیئر. ان کو پتا اقرا ایک مشن ہے، اقرا ایک مشن ہے، مشن. ہم نے جب باہرہ جو کرسچن مونک تھے، جب ان کا ہم نے ذکر کیا تھا، جب بچپن میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ یہ پیغمبر بنے گا، یہ پیغمبر ہے، آگے جا کے اسے لوگ پریشان کریں گے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں یہ باتیں نہیں چلتی تھی، ان کو نہیں پتا تھا کہ اقرا کا میننگ کیا ہے. اقرا از اے مشن، اقرا ایک مشن ہے. ہم نے تو کتنی بار بول دیا، وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا اقرا، میں اقرا کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میرے بس کا نہیں ہے یہ کرنا. آف کورس وہ عربی کی ریپیٹیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ عربی میں ریپیٹ نہیں کر سکتا اقرا کو، مجھے بولنا نہیں آتا اقرا کو، میں عربی نہیں ہوں، میں دہرا نہیں سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہمارے لیے اقرا کو ہم سمجھتے نہیں اقرا کی کیا ویلیو ہے. رمضان کے مہینے میں جب ہم نے بات کری تھی کہ رمضان کی جو ہم نے سیریز چلائی تھی، اس میں نے پورا ایک ٹاک ہی اس پہ کرا تھا پہلی وحی کے اوپر، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں پہلی وحی اتری، اور پہلی وحی پہ ہم نے پورا ایک لمبا ٹاک کیا تھا اقرا کے اوپر. اقرا کیا تھا، میں اس کے کچھ پوائنٹس یہاں پہ ریپیٹ کروں گا. آج میں پورا ٹاک اس پہ نہیں کروں گا، صرف اقرا پہ، ورنہ صرف اقرا پہ تھا ہمارا ٹاک جو تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا اقرا کوئی لفظوں کی ادائیگی نہیں ہے. ہمارے لیے صرف آج ہم مسلمانوں کے لیے لفظوں کی ادائیگی ہے، ہمارے لیے صرف لفظوں کی ادائیگی ہے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف لفظوں کی ادائیگی نہیں. تو انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا، میرے بس کی نہیں ہے اقرا کا جو مشن ہے، یہ جو اقرا کا جو کام ہے. تو تدبر کریے، سوچیے کیا بات تھی. یہ تدبر کرنے والوں کے لیے قرآن شریف، یہ جو ساری باتیں پیغمبروں کے واقعات تدبر کرنے والوں کے لیے. ہمیں کوئی آئے اور بھیچے، اور اتنا بھیچے کہ ہم کہیں کہ ہم لمٹ پہ تھے اپنے، اور بولے اقرا، تو ہم بولیں گے بس یہی بولنا ہے، ہمیں سمجھ میں نہ آئے، ہم ہندی بولتے ہو، ہم بول دیں گے اقرا.
کہ چھوڑ بھائی چھوڑ دے، بول دیتے ہیں. یہ کائیں کی بحث تھی کہ نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں. یہ کائیں کا آرگیومنٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جس نے سوچا وہ سمجھ گیا، اور جس نے نہیں سوچا وہ نہیں سمجھا. وہ اپنے 10 نیکیاں بٹورتا رہے گا عربی کے لفظ ادا کر کے. انشاءاللہ ملیں گے اس کو، میں اس کو بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں ملیں گے، انشاءاللہ اس کو ملیں گے. پر اس نے اصل چھوڑ دیا، جو مدعا تھا، جو اللہ کا ارادہ تھا، جو مقصد تھا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے آپ کے اوپر جو برکت سے بھری ہے تاکہ اس کی آیتوں پہ سوچیں، تدبر کریں، اور سمجھنے والے لوگ عبرت لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے اس میں عبرت کیا ہے. اقرا کے اندر یہ ایک مشن ہے، یہ ایک لیسن ہے، یہ کوئی ایک ایسے الفاظ نہیں ہے کسی نے کہہ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منع کر رہے تھے؟ سوچنے والے کے لیے بہت بڑی بات ہے، جو سوچنے والے ہیں. دیکھیے دوسرا پوائنٹ یہ ہے، کہنے کو یہ سب میں کہہ چکا ہوں رمضان والی ٹاک اگر آپ یاد کریں گے، پر میں پھر سے بریف میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی اللہ نے جو کری وہ اقرا کیوں کری؟ مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو سکتی تھی، سورہ فاتحہ ہو سکتا تھا، آیت الکرسی ہو سکتی تھی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہو سکتی تھیں. مطلب کبھی سوچا ہے کہ اقرا ہمارے لیے اقرا کا امپورٹنس ہی کیا ہے آج ہم مسلم کمیونٹی میں؟ اور اللہ کے لیے اتنا امپورٹنٹ تھا کہ پہلی وحی سٹارٹنگ ہی اس بات سے کری ہے. سٹارٹنگ ہی اس بات سے کری ہے. ہمارے لیے اقرا کی کیا امپورٹنس ہے؟ اگر یہ پہلی وحی نہیں ہوتی تو اقرا کی ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی. ہمارے لیے تھوڑا بہت بھی جو ویلیو ہے نا اقرا کی، تو اس لیے کہ ہاں جی پہلی وحی تھی. پر کیوں تھی؟ مقصد، ارادہ، پوائنٹ کیا تھا؟ حکمت اللہ کی حکمت، پوائنٹ کیا تھا؟ یہ تدبر کرنے والوں کے لیے یہ بات کہ اقرا کیوں. ایک سے ایک عظیم آیت ہے قرآن شریف کی، اقرا کیوں؟ ہم جو عظیم آیتوں کی بات کرتے ہیں اس میں ہم اقرا کو لاتے ہیں؟ اقرا کو لاتے ہیں؟ نہیں لاتے. آیت الکرسی پہ بات ہوگی، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں پہ بات ہوگی، سورہ فاتحہ، بسم اللہ، بہت چیزوں پہ بات ہوگی، سورہ عصر پہ بات ہوگی. پر اقرا وہ عظیم جو اس کا مقام ہے اس کو نہیں سمجھ پاتے. اقرا ایکچولی مشن ہے. ایکچولی مشن ہے اقرا. کہاں کا مشن؟ دیکھیے جب ہم نے آدم علیہ السلام کا قصہ ڈسکس کیا تھا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے تھے. آدم علیہ السلام کون تھے؟ خلیفہ، نمائندہ، ریپریزنٹیٹیو، جانشین. تو منسٹر کہہ لیے، امبیسڈر، وزیر، کچھ بھی کہہ لیجیے، خلیفہ. تو اللہ نے اپنے خلیفہ کا کام بھی بتایا تھا، مقام بھی بتایا تھا. کام کیا تھا کہ اللہ نے پہلے ان کو سارے چیزوں کے نام سکھائے، اور جب سکھا دیے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب فرشتوں کو بتاؤ. وہاں پہ بھلے اقرا کا ورڈ نہیں ہے، وہاں پہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بولا کہ فرشتوں کو بتاؤ، بٹ ایکچولی وہ جو بتانا ہے نا وہ اقرا ہی ہے، کہ جو آپ نے مجھ سے سیکھا ہے اب آپ ان کو اقرا کریے فرشتوں کو. تو اللہ نے ایکچولی آدم علیہ السلام کو جو حکم دیا ہے وہ اقرا کا ہی حکم دیا ہے کہ سنائیے اب ان فرشتوں کو جو آپ نے سیکھا ہے اب انہیں سکھائیے. یہی اقرا کا مشن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اب اپنا مشن سٹارٹ کریے، میرے خلیفہ سٹارٹ کریے اپنا مشن. اس لیے اقرا پہلی وحی تھی. اقرا ایک مشن ہے اللہ سے سیکھنے کا اور دنیا کو سکھانے کا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ ریالٹی، یہ حق موجود ہے. وہ جانتے تبھی تو منع کر رہا ہے نا، تبھی تو منع کر رہا ہے کہ میں نہیں کر سکتا ہوں اقرا. تو جو ہے اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات نہیں آتی تھی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو عربی نہیں آتی تھی، تجوید نہیں آتی تھی. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز.